ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر مولانا جرجیز کسی راستے سے گزر رہا ہو جہاں پتھر پڑتے ہو اور ایک دن بچے پتھر میں مارے میں بیٹھ جاؤں اور لوگ پوچھے مجھ سے ڈومن پورا والے آپ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ جرجی صاحب کیوں بیٹھے؟ ارے بچے یار گھروں سے نکل رہے پتھر نہیں مار رہے ہیں میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں یہ نکلے اور پتھر مارے. تو لوگ کیا کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا اس کو بریلی لے جاؤ پاگل کھانے میں بند کیونکہ وہ خود پتھر سے پڑنے کے لیے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی بیٹھ گئے. اس آدمی نے کہا اے محمد آج نہیں آئے گی وہ بڑھیا. کہا کیوں؟ کہا وہ بیمار ہو گئی ہے اس کو بخار آ گیا. اللہ کے رسول نے کھجور لیا اور کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیز لی اور اس بڑھیا کے گھر پہنچ گئے اور دستک دی دروازہ کھولا. آپ نے دیکھا بڑھیا لیٹی ہوئی ہے. بڑھیا نے دیکھا ہے یہ تو محمد جس کے اوپر میں کوڑا پھینکتی تھی یہ آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں ماں تم لیٹو. آپ نے اس کو کھلایا پلایا کچھ اس کی تیمارداری کی. کہنے لگی بیٹا میرا اپنا بیٹا یہ بات سن کر کہ اس کی ماں بیمار ہے وہ نہیں آیا اور تو مجھے دیکھنے کے لیے چلا آیا. میرے بیٹے میں تیرے اوپر کوڑا پھینکتی رہی گندگی تیرے اوپر ڈالتی رہی اور تو اپنے ہاتھوں سے جھاڑ کر مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا اور آج میں بیمار ہوئی تو میرا علاج کرنے آ گیا. یہاں تک کہہ رہا کہ ماں جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جائے گی میں تمہاری دیکھ ریکھ کرتا رہوں گا. بیٹے تمہارا دین کیا ہے تم کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا ماں کچھ نہیں چھوٹا سا ایک جملہ ہے تم کہہ دو گی تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی. ماں بولی بیٹے وہ کیا سینٹینس ہے مجھے بتاؤ. کہا کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہندی میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا ایشور کے اترکت کوئی پوجا یوگیہ نہیں. کسی کے سامنے ماتھا نہیں جھکایا جا سکتا صرف ایک اللہ کے سامنے. جو مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو دوسرا نہیں. نہ تسّ پرتما استی اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے اس کی کوئی مورتی نہیں ہے. رگ وید کے 4 کانڈ میں لکھا ہوا ہے نہ تسّ پرتما استی اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے اس ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے. وہ اسٹیچو ہے اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے. قرآن بھی یہی کہتا لیس کمثلہ شیء اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہندو دھرم کے اندر کہا گیا ہے جب تم مورتی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اپنی دونوں آنکھ بند کر لو اور ہاتھ سینے پہ رکھ لو اور نگاہیں زمین پر جھکا لو. یعنی پوجا کرتے وقت مورتی کو مت دیکھو اس لیے کہ کہیں تم مورتی کو بھگوان نہ سمجھ بیٹھو کہیں تم مورتی کو روپک نہ سمجھ بیٹھو مورتی کو ایشور نہ سمجھ بیٹھو. یہ مورتی ایشور نہیں ہے. مورتی کو اپنے سامنے ضرور رکھ لو لیکن آنکھ بند کر لو اور اوپر والے کا ایشور کی کلپنا اپنے دماغ میں کرو کہ وہ ایسا ہوگا. یہ ہے نہیں لیکن وہ ایسا ہوگا. ہماری مسجدوں کے اندر آنکھ بند نہیں کی جاتی ہے نگاہیں زمین پر رہتی ہیں. ہندو ہاتھ یوں جوڑتا ہے سینے پر. ہندو دھرم کے لوگ ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں سینے پر اور ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں سینے پر. ہندو بھائی بھی سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے ہم بھی سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. ہندو بھائی آنکھ بند کر لیتا ہے کیونکہ مورتی نہیں دکھتی ہے اور ہم آنکھ اس لیے کھولے رہتے ہیں کیونکہ ہماری مسجدوں میں مورتی ہوتی ہی نہیں ہے. ہندو دھرم کے اندر کہا گیا ہے مورتی نہیں دکھنی چاہیے بلکہ اوپر والے کا تصور اپنے دماغ میں پیدا کرو. ہمارے یہاں کہا گیا ہے تعبد اللہ کانک تراہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کون سی چیز تھی. ہندو دھرم کے اندر بھی وہی بات ہے اسلام کے اندر بھی وہی بات ہے. اس کو تو بانٹ دیا گیا ہے کھڑا کر دیا گیا ہے ایک مدعا اٹھا دیا گیا ہے. ورنہ میں جس رحل پر لکڑی کی میرے گھر میں جو رحل ہے جس رحل پر اللہ کی قسم میں قرآن پڑھتا ہوں کوئی مفتی ہو تو فتویٰ لگائے میرے اوپر کوئی ماں کا لال مولوی ہو تو فتویٰ لگائے میرے اوپر. لکڑی کی جس رحل کے اوپر میں قرآن رکھ کے پڑھتا ہوں اللہ تیری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی لکڑی کی رحل پر رکھ کر میں رامائن اور گیتا بھی پڑھتا ہوں. میں اس کی بھی اسٹڈی کرتا ہوں میں اس کو بھی اسی نیت سے پڑھتا ہوں کہ اس میں بھی ایسی باتیں جو قرآن سے مل جائیں جو اسلام سے مل جائے. میں لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کی شکشا ہے یہ ہندو دھرم کی شکشا جو ہمیں اور آپ کو ایک کر رہی ہے جو لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہی ہے جو لوگوں کو ایک راستے کی طرف اگرسر کر رہی ہے.
एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यह संस्कृत वर्ड की मीनिंग एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, वर्ल्ड मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, एक ही इस कायनात का खालिक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं, कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, जरा सा भी नहीं है पूजा योग जिसके सामने माथा टेका जाए, जिसके सामने सर झुकाया जाए, सिर्फ वो अल्लाह की जात है, उसी से मांगो। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं मुहम्मद हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। दुनिया में जितने भी महान पुरुष आए और दुनिया में जितने भी धर्म के मानने वाले, सबने अपने महान पुरुषों को भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों ने कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया, रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे दिया, सिख धर्म के अंदर चले जाओ तो गुरु नानक जी को भगवान का दर्जा दे दिया, जैनियों में चले जाओ तो महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया, गौतम बुद्ध के मानने वालों में चले जाओ तो गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया, ईसाइयों में चले जाओ तो उन्होंने ईसा को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने अपने पास आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान रहने दिया हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पाक से ऐलान करके कह रहे हैं और अल्लाह ऐलान करवा रहा है, आए नबी दुनिया वालों से कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, जैसे तुम खाते हो मैं भी खाता हूं, जैसे तुम पीते हो मैं भी पीता हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, सजदा मेरे सामने नहीं होगा, सजदा मुझे मत करो, मेरे सामने मत झुको, अल्लाह के सामने झुको, मैं तो उसका पैगाम देने आया हूं तुम्हें। वो ये कहता उसके सामने झुको, मैं पैगाम पर हूं, मैं एलची हूं, मैं कासिद हूं, मैं संदेश वाहक हूं, मैं मैसेंजर हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं रसूल हूं, बस इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं, मुझे सजदा ना करो। इसीलिए जब मोहम्मद साहब इस दुनिया से जा रहे थे, अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया से अल्लाह को प्यारे हो रहे थे, तो आपको अपनी कब्र के बारे में बड़ा खदशा था, यहूदी और ईसाइयों की तरह कहीं मेरी कब्र की भी पूजा न होने लगे, तो आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और रो रो कर कह रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वस्नय्युबत, अल्लाह मेरी कब्र को चूमने चाटने की जगह ना बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को पूजा पाठ की जगह ना बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को फूल हार और माला डालने की जगह ना बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को कोई बुत खाना ना बना देना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्रार्थना थी अल्लाह के सामने और अल्लाह ने उसको स्वीकार किया। आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पे चले जाओ, नबी अकरम की वही कच्ची कब्र है, अंदर से, ऊपर से तो जाली वगैरह लगाई है, अंदर से वही कच्ची कब्र है, आज भी है और पूजा पाठ से बची हुई है, कोई सर नहीं झुका सकता, कोई जाली नहीं चूम सकता, कोई रुकू नहीं कर सकता, कोई सजदा नहीं कर सकता, नबी की कब्र पे कोई झुक नहीं सकता। आज भी उस दुआ का असर मौजूद है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में जा रही हो तो सुनो, कायनात का सबसे बड़ा बुजुर्ग, सबसे बड़ा वली कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया के सबसे बड़े बुजुर्ग की कब्र आज भी कच्ची है, फिर हिंदुस्तान में पक्की कब्रें, तुम्हारे बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़े कैसे हो गए? हमारे नबी की कब्रें आज भी कच्ची है। दुनिया में जिनको सहाबा कहा जाता था, जन्नतुल बकी में आज भी उनकी कब्रें कच्ची हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े बुजुर्गों की कब्रें कच्ची हो, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें पक्की कैसे हो गई हैं? तुमने उनको सहाबा से बड़ा मकाम कैसे दे दिया है? तुमने उनको सहाबा से बड़ा दर्जा कैसे दे दिया है? इतनी मोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। उस इस्लाम को लागू करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए थे, उस इस्लाम को लागू ना करो जो इंडिया के मौलवियों ने बना डाला। हलवा खाया होगा भी तो 3 दिन पहले शायद रात थी, पूछो क्यों खाते हो? मेरे नबी ने खाया था। कब खाया था? दांत चूटे थे तब खाया था। नबी ने एक बार खाया तो हर साल खाएगा? कहा नबी एक बार खा ले तो हम जिंदगी भर करेंगे। जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो हम जिंदगी भर क्यों नहीं करें? अल्लाह के नबी ने पेट पे पत्थर भी तो बांधे, 15-15 दिन चूल्हा नहीं जला घर में, भूख की वजह से पत्थर भी तो बांधे। मौलवी तू पेट पे पत्थर क्यों नहीं बांधता?
جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ تو زندگی بھر کر رہا ہے، ہر سال کر رہا ہے، اور پیڑ پہ پتھر تو 2 مہینے باندھے، وہ تو کیوں نہیں باندھ رہا ہے؟ مولوی جواب دیتا ہے حلوہ کھانا مولوی کا کام، پتھر باندھنا نبی کا کام۔ کھانے میں مولوی نمبر 1، پتھر باندھنے میں سب سے پیچھے، بھوکا رہنے میں سب سے پیچھے۔ فضیلت بتا دے گا، مولوی کو اتنا کھلاؤ تو اتنے دن تک تمہارے باپ کی آتما کو شانتی ملے گی، مولوی کو 11ویں کی بریانی کی ڈیک کھلاؤ تو اتنے دن شانتی ملے گی، اتنے دن سکون ملے گا۔ ایسی ایسی فضیلتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس بڑھیا کے سامنے، جبکہ اس بڑھیا سے کیا فائدہ تھا؟ وہ بڑھیا آج نہیں تو کل مرنے والی تھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ ابھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس نے بھی بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ بڑھیا تھی، یہودی تھی، لیکن آپ اس کو بھی دیکھنے چلے گئے۔ اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی احباب، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیں، یہ بھی اسلام کہتا ہے۔ اور نبی نے ایسا کر کے دکھایا۔ ایک یہودی بچہ 11-12 سال کا نبی اکرم کے پیر دبایا کرتا تھا، نبی اکرم کا سر دبایا کرتا تھا۔ اس یہودی بچے کی بیماری ایسی لگ گئی کہ اس میں بچنے کی امید نہیں تھی، وہ مرنے کے قریب ہوا۔ نبی اکرم کو پتا چلا کہ وہ یہودی بچہ 11-12 سال کا بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر پہنچ گئے اس کو دیکھنے کے لیے، اور وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ایسے کر رہا تھا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اکھڑنے والی تھی۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، اس نے نبی اکرم کو اپنی نظروں سے دیکھا، وہ نبی اکرم پر وحی اترتی تھی وہ دیکھتا تھا، نبی اکرم کی سچائی دیکھتا تھا، نبی اکرم کا اخلاق اس نے دیکھا تھا، نبی اکرم کبھی جھوٹ نہیں بولے یہ اس نے دیکھا تھا۔ وہ محمد صاحب کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا، آج اس نے محمد رسول اللہ کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو ہنسنے لگا، لیکن بول نہیں پا رہا تھا، وہ سانسیں لے رہا تھا۔ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ دو، بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اس بیٹے نے سوچا میں نے اپنے باپ کا دل کبھی نہیں توڑا، آج اگر میں نے محمد کی بات مان لی اور مرتے وقت میں نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا تو بہت برا ہوگا، میرا باپ کو ہم ناراض کر کے کیسے مرے؟ ہم اپنے باپ کی بھی خدمت کرتے تھے، محمد صاحب کی بھی خدمت کرتے تھے۔ اس بچے نے محمد صاحب کی بات سنی، آپ کہہ رہے تھے بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اس بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، گویا کہ وہ اپنے باپ کے حکم کا منتظر تھا۔ آئے ابو جان اگر مجھے کوئی اجازت ہو تو مجھے پڑھ لینے دیجئے۔ بیٹے نے جب اپنے باپ کو دیکھا یہودی کو، تو اس یہودی باپ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا آخری وقت ہے، اس کا دل محمد رسول اللہ کی طرف مائل ہے، تو باپ بیٹھ گیا اپنے بیٹے کے پاس اور اس نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے ابو القاسم کی فرما برداری کرو، تم سے محمد رسول اللہ جو کہہ رہا ہے وہ بات تم مان لو، کیونکہ تم مجھ سے پوری زندگی اپنی میری سامنے تم نبی کی تعریف کرتے رہے، تم مجھے محمد صاحب کی باتیں بتاتے رہے، تم نے ان کی سچائی دیکھی ہے، تم مان لو ان کی بات۔ جیسی باپ نے پرمیشن دی بیٹا ہنس دیا اور اس کے منہ سے زور سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ جملہ جیسے ہی اس بیٹے کے منہ سے نکلا، اس یہودی بچے کی، اس 11-12 سال کے بچے کے منہ سے، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بچہ اسی وقت مر گیا۔ باپ اپنے بیٹے کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگا، رونا تو نبی اکرم کو بھی آیا، لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا آئے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے اس بچے کو نرک میں جلنے سے، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے اس بچے کو آگ میں جلنے سے بچا لیا، یعنی جہنم سے بچا لیا۔ تو میرے